अमेज़न जंगल आखिर कितना बड़ा है? अमेज़न जंगल आखिर कितना बड़ा है? अमेज़न जंगल में ऐसा कौन सा कबीला रहता है लोगों का जिनको कहा जाता है कि ये जो है इंसानों का खून पीते हैं? अमेज़न जंगल आखिर कितना बड़ा है? और अमेज़न जंगल में कौन सा ऐसा पानी का नाला है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका दर्जा हरारत 90 से 100 डिग्री सेल्सियस के दरमियान है, और ये कहा जाता है कि उसमें अगर कोई जानवर गिर जाए तो उसका ज़िंदा बचना मुश्किल है। और अमेज़न में ऐसे लोगों का कौन सा कबीला है जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें गिनती भी नहीं आती, यहाँ के उन्हें 2 से आगे तक गिनती नहीं आती। और ऐसा कौन सा कबीला है जिन्हें सीधी लाइन लगाना भी नहीं आती? और अमेज़न में जंगलों में कौन से जानवरों की खतरनाक किस्म की अक़साम है? और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर अमेज़न के जंगल में हर वक्त अंधेरा ही रहता है, यहाँ तक कि दिन के वक्त सूरज की रोशनी भी ज़मीन पर नहीं पहुँचती? और ऐसी कौन सी जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर अगर अमेज़न के जंगल में उस जगह पर बारिश हो तो बारिश के कतरे ज़मीन पर गिरने तक तकरीबन 15 मिनट का फासला या वक्त लग जाता है? ये सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अमेज़न जंगल का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुन रखा होगा। ये दुनिया में मशहूर सबसे बड़ा जंगल है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका रकबा तकरीबन 56 लाख मरबा किलोमीटर है। दोस्तों, ये इतना ही बड़ा रकबा है कि इस रकबे में तकरीबन पाकिस्तान जैसे 9 मुल्क आ सकते हैं, और अमेरिका का तकरीबन 20% हिस्सा जो है इस रकबे में आ सकता है, यानी कि इतना बड़ा रकबा है। यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये अमेज़न जंगल आखिर कितना बड़ा है। और इसकी सरहदें तकरीबन 6 मुल्कों के साथ मिलती हैं, और तकरीबन ये सारे मुल्क ही इस अमेज़न जंगल पर अपना हक बताते हैं। दोस्तों, अमेज़न जंगल में मुख्तलिफ़ तरह की जो है जानवरों की अक़साम रहती है, जिनमें तकरीबन 2000 से ज़्यादा जानवरों की अक़साम वहाँ पे मौजूद हैं। और इनमें तकरीबन इसके अलावा परिंदों में अगर हम जाएं तो तकरीबन कहा जाता है कि 3000 के तादाद के करीब तकरीबन परिंदों की स्पीशीज़ मौजूद हैं। और अमेज़न में दरख्तों की जो स्पीशीज़ हैं वो कहा जाता है तकरीबन 40,000 किस्मों के दरख्त जो है वो अमेज़न में पाए जाते हैं। इसके अलावा अमेज़न के दरियाओं में जो मछलियाँ पाई जाती हैं, कहा जाता है उनकी भी तकरीबन 3000 किस्में हैं, यानी कि 3000 किस्म की मछलियाँ अमेज़न के जंगल में पाई जाती हैं। अमेज़न के दुनिया की मशहूर डॉल्फिन मछली जो है, जिसको जो पिंक कलर की है, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ अमेज़न के जंगल में ही पाई जाती है, यानी कि अमेज़न के जंगल में रहने वाले दरियाओं में पाई जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि दुनिया का सबसे लंबा दरिया जो है, जो कि दरिया नील है, उसके बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे लंबा दरिया जो है वो अमेज़न के जंगल में ही बहता है। अमेज़न में तकरीबन 6000 के करीब मुख्तलिफ दरिया जो कि आगे पीछे बहते हैं, और नदियाँ नाले मिलाकर ये सारे जो हैं अमेज़न के अंदर ही बहते हैं। अमेज़न का पानी जब समुद्र में गिरता है तो कहा जाता है कि दुनिया के पहले और दूसरे नंबर के अलावा दुनिया के बाकी तमाम चौथा, पाँचवा, छठवां और तीसरा नंबर, ये सारे नंबरों के पानी का अगर इकट्ठा किया जाए तब भी अमेज़न के जंगल में से पानी जो निकलता है और समुद्र में जाता है, ये अमेज़न के पानी ज़्यादा है। दोस्तों, अमेज़न का पानी समुद्र में जितनी रफ्तार से गिरता है उसके बारे में अगर कहा जाए तो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो दरियाए सिंध का में से जो पानी समुद्र में गिरता है वो तकरीबन 25,000 है, उसकी तादाद 25,000 क्यूबिक मीटर। लेकिन अमेज़न का जो पानी समुद्र में 1 सेकंड में गिरता है, उसकी जो एक पैमाना है जिसके ज़रिए उसको पैमाइश किया जाता है, तकरीबन 2,19,000 क्यूबिक मीटर है। दोस्तों, ये इतना बड़ा जंगल है और इतना ज़्यादा पानी इसमें से निकलता है। अमेज़न में मुख्तलिफ़ तरह के लोगों के कबाइल भी आबाद हैं जो कि दुनिया से बहुत कटे हुए हैं, और जंगल ही उनका गुज़र बसर है। ये वहीं पैदा होते हैं, वहीं जीते हैं और वहीं मर जाते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही जो है वो तारीख से नाबल्द हैं, और इनमें एक कबीला ऐसा भी है जिन्हें 2 से आगे गिनती भी नहीं आती। और इनमें से एक कबीला तो ऐसा है जिन्हें सीधी लाइन लगाना भी नहीं आती, और ना ही उन्हें कोई तस्वीर बनाना आती है, यानी कि तारीख से ये इस कदर पीछे हैं। ताहम कुछ माहरीन जो है अब इनके साथ रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ राब्ते में हैं, लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा जो है वो मालूमात हासिल नहीं की जा सकी। दोस्तों, अमेज़न जंगल में चीते जो हैं तकरीबन 4 तरह के पाए जाते हैं, जिनमें दुनिया की सबसे लंबा चीता जो है वो अमेज़न के जंगलों में ही पाया जाता है, जो कि चीते में सबसे जो लॉन्गेस्ट स्पीशी है वो ये चीता ही है जो अमेज़न में पाया जाता है।
دوستو دنیا کے مشہور ترین ایناکونڈا سانپ اور دوسرے تیسرے جو سب سے بڑے بڑے سانپ ہیں وہ بھی ایمیزون میں ہی پائے جاتے ہیں، جنہیں ہم مختلف فلموں میں دیکھ چکے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ ایمیزون کے جنگلوں میں ہی پائے جاتے ہیں، تاہم یہ اتنے خطرناک تو نہیں ہوتے جتنے فلموں میں انہیں دکھایا جاتا ہے، لیکن اتنے خطرناک ضرور ہوتے ہیں کہ بڑے سے بڑے جانور کو یہ بڑے آرام سکون سے نگل جاتے ہیں اور سانس بھی نہیں لیتے۔ دوستو دنیا میں جو خطرناک ترین مینڈک ہیں وہ بھی ایمیزون کے جنگلوں میں ہی پائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مینڈک اگر کسی انسان کو ڈس لے تو وہ صرف ایک انسان کو نہیں بلکہ 7 سے 8 انسانوں کی جان ایک مینڈک آرام سکون سے لے سکتا ہے، اپنے زہر سے 7-8 انسانوں کو آرام سکون سے مار سکتا ہے۔ ایمیزون کے جنگلوں میں دنیا کی مشہور ترین چمگادڑ بھی پائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جانوروں کو ان کے بیٹھے سوئے ہوئے ہی کاٹ لیتی ہے اور ان جانوروں کو پتہ ہی نہیں چلتا، یہاں تک کہ ان کے جسم میں سوراخ کر دیتی ہے یہ چمگادڑ۔ دوستو دنیا کا خطرناک ترین کیڑا بھی جو ہے وہ بھی ایمیزون کے جنگلوں میں ہی پایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کیڑا اتنا خطرناک ہے کہ اگر کسی انسان کو کاٹ لے تو اس کاٹنے کی تکلیف اتنی ہی ہوتی ہے جتنی کسی گولی لگنے کی یا سانپ یا بچھو کے کاٹنے کی ہوتی ہے۔ اتنی خطرناک طرح سے یہ کیڑا انسان کو کاٹتا ہے۔ ایمیزون کے جنگل کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جنگل، اس کا نام ایمیزون کس طرح پڑا۔ دوستو ایک یہ بات ہے 18ویں صدی کی کہ جب ایک مشہور تاجر اور اس کی بیوی اس جنگل سے گزر رہے تھے، اس نے وہاں پر کچھ عورتوں کو دیکھا جو کہ تیر چلانے میں فل مہارت کے ساتھ تیر چلانا جانتی تھی۔ ایمیزون کے جنگل سے نکلنے والے ندی نالوں کی اگر ہم بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد 6000 سے بھی زیادہ ہے، یعنی 6000 سے بھی زیادہ ندی نالے ایمیزون کے اندر سے نکلتے ہیں۔ اور ایمیزون کے جنگل میں جو دریا بہتے ہیں، کہا جاتا ہے ان میں جو مچھلیاں پائی جاتی ہیں ان کی تقریباً 3000 اقسام ہیں۔ 3000 اقسام کی مچھلیاں ایمیزون کے دریاؤں میں پائی جاتی ہیں، اور دنیا کی سب سے مشہور مچھلی ڈالفن مچھلی، جو کہ اس کا اسپیشل ایک مچھلی اس میں پنک کلر کی مچھلی جو ہے وہ بھی صرف اور صرف ایمیزون کے جنگلوں میں ہی پائی جاتی ہے، یعنی کہ ایمیزون کے جنگلوں میں جو دریا بہتے ہیں وہاں پہ ہی پنک ڈالفن پائی جاتی ہے۔ دوستو ایمیزون کے جنگل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنگل اتنے بڑے اور اتنے گھنے ہیں کہ اگر کچھ جنگل کے کچھ حصے ایسے ہیں کہ وہاں پر اگر سورج کی روشنی پڑے تو وہ زمین پر نہیں پہنچتی، یعنی کہ اتنے زیادہ گھنے ہیں۔ اور کئی جگہ اتنے گھنے ہیں کہ اگر وہاں پر بارش ہوتی ہے تو بارش اوپر درختوں پر گرنے سے لے کر زمین پر پہنچنے تک تقریباً 15 منٹ کا ٹائم لگتا ہے ان قطروں کو زمین پر گرنے میں، اتنے زیادہ گھنے ہیں یہ جنگل۔ ایمیزون کے جنگل کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں کے پر دنیا کی سب سے خطرناک ترین سانپ، بچھو، کانٹے اور ہر طرح کے خطرناک سے خطرناک جانور اور حشرات الارض اسی جنگل میں پائے جاتے ہیں۔ یہ خونخوار درندے اور خونخوار جانور اتنے خطرناک ہیں اور اتنے زہریلے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو مینڈک سب سے خطرناک پایا جاتا ہے، وہ اگر اس کا زہر اتنا زیادہ ہے کہ وہ 7 سے 8 انسانوں کو آرام سے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ اور ایمیزون کے جنگل میں کہا جاتا ہے کہ ایسا کیڑا پایا جاتا ہے، ایسا آنٹ پایا جاتا ہے کہ اگر وہ کسی انسان کو کاٹے تو انسان کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی گولی کے لگنے سے یا سانپ یا بچھو کے کاٹنے سے، یعنی کہ اتنا زیادہ خطرناک یہ کیڑا انسان کو کاٹتا ہے۔ ایمیزون کے جنگل میں مختلف طرح کے چمگادڑ بھی ہیں، ان میں سے کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا چمگادڑ ہے کہ وہ اگر کسی جانور کو سوتا ہوا دیکھے اور تو اتنے خطرناک طریقے سے وہ اس جانور کے جسم میں سوراخ کر دیتا ہے اور اس جانور کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایمیزون کے جنگل میں صرف یہاں تک ہی نہیں، کہا جاتا ہے کہ ایمیزون کے جنگل میں دنیا کا خطرناک ترین تیندوا، یعنی کہ بلی کی نسل سے، آپ کو پتہ ہے یہ تیندوا جو ہے بلی کی نسل سے ہے، دنیا کی خطرناک ترین سپیشی تیندوا جو ہے وہ ایمیزون کے جنگل میں پایا جاتا ہے، جو کہ دنیا میں سب سے لانگسٹ تیندوا ہے۔ اور یہ اس کا سر جو ہے وہ شیر کے سر سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور ٹائیگر کے سر سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اور یہ خطرناک ترین ہوتا ہے۔ دوستو ایمیزون جنگل کا نام ایمیزون کیسے پڑا؟ کہا جاتا ہے کہ ایک عورت اور اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ اس جنگل سے سفر کر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں جو کہ تیر چلا رہی ہیں، اور ان عورتوں کا حلیہ یونانی عورتوں سے ملتا جلتا تھا۔ یونانی عورتیں انہوں نے دیکھی ہوئی تھی جو کہ جنگوں میں تیر چلایا کرتی تھی، تو اس نے دیکھا کہ اس کا حلیہ بھی ان عورتوں سے ملتا جلتا ہے، تب انہوں نے اس کو ایمیزون کہا اور تب سے اس جنگل کا نام ایمیزون پڑ گیا۔
دوستو یہ جنگل اور اس میں بہنے والا دریا کہا جاتا ہے کہ دنیا کا دوسرا لمبا ترین دریا ہے، یعنی کہ ایمیزون جنگل میں جو دریا بہتا ہے وہ دنیا کا دوسرا لمبا ترین دریا ہے، اور اس میں سے جو پانی سمندر میں گرتا ہے کہا جاتا ہے کہ دنیا کا تقریباً 20% پانی جو ہے وہ اس سمندر سے ہی، اس دریا ایمیزون کے جنگلوں سے ہی جا کے سمندر میں گرتا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس طرح لگا لیں دوستو کہ پاکستان کے کل دریاؤں کے سارے پانی جو جب دریائے سندھ میں جا کے جمع ہوتے ہیں تو دریائے سندھ سے یہ پانی جب سمندر میں گرتا ہے سطح سمندر میں، تو اس پانی کو کی جو تعداد انہوں نے پیمائش کی ہے اس کے مطابق تقریباً یہ 25 کیوبک میٹر ہے، 25,000 کیوبک میٹر، اور ایمیزون کے جنگلوں سے جو پانی سمندر میں گرتا ہے ایک سیکنڈ میں اس کی تعداد تقریباً 2,13,000 کیوبک میٹر ہے، یعنی کہ اتنا زیادہ پانی ایک سیکنڈ میں سمندر میں گرتا ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پورا سال جو ہے وہ بارشیں ہوتی رہتی ہیں وہاں پر، اور ہر ٹائم ہی پانی اتنا سمندر میں یا اس سے زیادہ گرتا رہتا ہے۔ دوستو ایمیزون میں کہا جاتا ہے کہ ایسا نالا بھی ہے جو کہ ہر وقت ابلتا رہتا ہے، اور اس کے ابلنے کا ٹیمپریچر تقریباً 90 سے 100 ڈگری سیلسیس کے درمیان ہے، اور اس میں اگر کوئی جانور گر جائے تو اس کا زندہ بچ پانا مشکل ہے، یعنی کہ وہ موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، اتنا گرم یہ پانی کا چشمہ ہے۔ ایمیزون کے جنگل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایمیزون کے جنگل میں تقریباً 6,000 مختلف ندیاں بہتی ہیں۔ دوستو ایمیزون کے میں تقریباً 400 سے زیادہ مختلف قبیلے بھی رہتے ہیں، جن میں لوگوں کی تعداد کل ملا کے تقریباً 2 کروڑ کے قریب ان لوگوں کی آبادی ہے جو کہ ایمیزون کے جنگل میں رہتے ہیں۔ دوستو جی ہاں، 2 کروڑ کے قریب لوگ ایمیزون کے جنگل میں رہتے ہیں جو کہ تاریخ سے مکمل طور پر نابلد ہیں، اور وہ آج بھی اسی طرح تیر بالے اور اس طرح کی رسموں میں اور جسم پر مختلف طرح کے نشانات لگا کر اور یہ درختوں کے پتوں کے ذریعے اپنے جسم کو ڈھانپتے ہیں، اور کچھ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کچھ قبیلے تو تاریخ سے اتنے نابلد ہیں کہ انہیں 2 سے آگے گنتی ہی نہیں آتی۔ دوستو ایمیزون کے جنگل میں ایک قبیلہ ایسا بھی ہے جنہیں سیدھی لائن لگانے بھی نہیں آتی اور نہ ہی انہیں تصویر بنانا آتی ہے۔ دوستو ایمیزون کے بارے میں یہ حقائق یقیناً آپ کو اچھے لگے ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ دوستو اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ناروے کا ہر شہری کروڑ پتی کیوں ہے تو آپ یہاں پہ کلک کریں، اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ امریکہ نے الاسکا کو روس سے کیسے خریدا اور کتنے پیسوں میں خریدا تو آپ یہاں کلک کریں، اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ 2025 کی جنگ پاکستان اور انڈیا میں سے کون جیتا تو آپ یہاں کلک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔